السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے اس پیارے چینل اسلامک ٹیچر انڈیا پہ خواب اور اس کی تعبیرات سے متعلق تفصیلات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ خواب کے اندر اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جا کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا ہمارے چینل پر وزٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسان خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے جو مشہور و معروف معبرین ہیں، تعبیر بیان کرنے والے علماء کرام ہیں، انہوں نے کیا باتیں بتائی ہیں اور کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو چلیے آج کی اس اسپیشل ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تعبیر الرؤیا نامی کتاب میں، یعنی خوابوں کی تعبیر نام کی جو کتاب ہے، جو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب میں پیج نمبر 63 پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو وہ سب غموں سے راحت پائے، قرض اگر ہے تو قرض اس کے ادا ہو جائیں، قیدی ہو تو نجات پائے، دہشت ہو تو امن پائے، قحط اور تنگی دور ہو۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر مالدار ہوگا تو وہ درویش ہو جائے گا، یعنی غریب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے درست دیکھا ہے۔ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ شیطان کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل نہیں لے سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 7 چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی جن جن شکلوں کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں جا کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا ہمارے چینل پر وزٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا تو وہ غم اور پریشانی نہیں دیکھے گا۔ تعجب نہ کرو، میری زیارت کی تعویل زیادہ تر سعادت آخرت ہے، یعنی آخرت کی بہترائی اور آخرت کی خوش نصیبی ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ترش روح دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسان خواب میں غصے میں دیکھے تو یہ سستی دین اور اس ملک میں بدعت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں خواب میں دیکھتا ہے وہ دین کے اندر سستی کر رہا ہے یا اس ملک کے اندر بدعتیں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے کہ لوگ پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اجڑا ہوا ملک پھر آباد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھے تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں غمناک دیکھے، یعنی غم میں مبتلا دیکھے یا بیماری کی حالت میں دیکھے تو یہ اس شخص کے دین کی کمزوری کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ نعمت فراخ ہوگی، نعمت کی کشادگی ہوگی اور لوگوں کو جمعیت خاطر ہوگی اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کم ہوا دیکھا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سستی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تر یا خشک میوے دیے ہیں تو اس کو دین میں پارسائی حاصل ہوگی۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو نیک لوگ دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی، اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والے ہیں اور کافروں کے لیے نذیر ہیں یعنی ڈرانے والے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں غضبناک دیکھے تو یہ دلیل اچھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت آئے گی، اور اگر جنازے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا ہے تو یہ خواہش اور بدعت کی دلیل ہے۔
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسوس ظاہر کر رہے ہیں تو یہ اس شخص کے کافر ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر تم تمسخر کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت 10 باتوں پر دلیل ہے۔ نمبر 1 رحمت، نمبر 2 نعمت، نمبر 3 عزت، نمبر 4 بزرگی، نمبر 5 دولت، نمبر 6 ظفر یعنی کامیابی، نمبر 7 سعادت، نمبر 8 جمعیت، نمبر 9 قوت، نمبر 10 دونوں جہاں کی خیر اور بھلائی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسان خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ طالب علمی کے زمانے میں 2011 میں جس وقت میں دارالعلوم دیوبند کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا تھا۔ 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں مجھے زیارت نصیب ہوئی تھی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت عطا فرمائے۔ لیکن دوستو بزرگوں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نیکیوں پر لانا ہوگا، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانا ہوگا۔ ہم سب کو اللہ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہوگا، ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔